اور پھر اسی طرح آخری بات میں ختم کر رہا ہوں موضوع کو، اور میں اس کے بعد اگلی نشست میں بڑے اہم موضوعات آگے شروع کروں گا، اس کو توجہ سے سنیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام اسماعیل بن یوسف بن ابراہیم نکلے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نکلتے رہے ہیں خلافت قائم کرنے کے لیے، خود مدینہ میں اور مکہ معظمہ میں، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان باقی تو ایران اور عراق کے صوبوں علاقوں تک تو ہوتا ہی رہا ہے نکلے، مگر مکہ اور مدینہ پر بھی نکلے خلافت قائم کرنے کے لیے۔ اور یہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد اور آل میں سے تھے، یہ بھی شہید کیے گئے۔ پھر اس کے بعد کوفہ میں نکلے بنو امیہ کے آخری ایام میں عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکلے پوتے، انہوں نے خلافت کا قیام کا اعلان کیا، اپنی خلافت کا، اور اصبہان تک گئے، فارس تک پہنچے، لوگوں نے بیعت کی، بیعت کرتے تھے لوگ، امام مانتے تھے، خلیفہ مانتے تھے، جنگیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد صاحب البصرہ آئے جن کا نام ہے امام علی بن محمد بن علی بن عیسیٰ بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، ان کی وفات 270 ہجری میں ہوئی۔ اب یہ سارا 270 تک زمانہ امام حسن عسکری سے پہلے تک ختم ہوتا ہے۔ یہ 12 ائمہ اہل بیت ابھی زندہ تھے، ہر ایک کے زمانے میں ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے کزنز اپنی خلافت و امامت کے دعوے کرتے رہے، اور ان 25 میں سے ایک بھی ان 12 اماموں میں شامل نہیں، وہ حیات تھے، جس کا مطلب ان میں سے کسی نے ان کے ہاتھ پر اس معنی میں بیعت نہیں کی، وہ جو امام و خلیفہ منصوص من اللہ کا کنسپٹ ہے، اس میں نہیں مانا ان کو۔ یہ بصرہ پر غلبہ پایا انہوں نے، اہل بصرہ نے بیعت کی، پھر شہید ہوئے 270 عیسوی میں۔ موفق باللہ جو متوکل باللہ کا بیٹا تھا، اس کے ہاتھوں انہوں نے شہید کر دیا۔ پھر الغرض مقتفی باللہ کے زمانے میں بھی نکلے، 25ویں امام تھے اہل بیت اطہار میں سے، ارض شام میں نکلے، اور کافی جنگوں کے بعد بالآخر پھر وہ بھی شہید اور وفات پا گئے۔ تو آج کی گفتگو میں صرف اتنے حصے پہ ختم کرتا ہوں، یہ بات سمجھا کر کہ یہ جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، ابھی میں اس کی خاص نوع کی طرف نہیں آیا کہ کیا حضور علیہ السلام نے کوئی وصیت فرمائی تھی یا نہیں، اب اس بحث کو شروع نہیں کیا۔ میں خلط مبس نہیں کرتا، بالکل ایک نقطہ لیا، اس کو آج کلیئر کیا۔ کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر آئیں گے کہ مولا علی شیر خدا کا سٹینس کیا تھا۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی، 270 میں وصال ہوا، اور پھر اس کے بعد یعنی 300 سال تک، پونے 300 سال تک ائمہ اطہار اہل بیت جو 11 امام ہوئے، ان کی زندگیوں میں انہی کے خانوادے کے امام، کسی کے بھائی، کسی کے کزن، کسی کے بیٹے، کسی کے چچا، یہ اہل بیت ہی کے شہزادے نکلتے رہے، اپنی خلافت قائم کرتے رہے، لوگوں نے بیعت کی، اور وہ بیعت کرنے والے یاد رکھ لیں شیعان علی ہوتے تھے، چونکہ دوسرے لوگ تو دوسرے وقت کی حکومتوں کے ساتھ ہو گئے تھے، جو حکومتیں قائم ہو گئی بنو امیہ کی، وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، بنو عباس کی ہو گئی، مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، اچھا جانا برا جانا، لیکن وہ تو حکومتیں چل رہی تھی تسلسل سے، ایک پورا مین سٹریم قائم ہو گیا تھا۔ جو ان کے ساتھ نکلتے تھے وہ شیعان علی تھے، یا محبان علی یا محبان اہل بیت تھے، اور جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے وہ بنیادی طور پہ شیعان علی کہلاتے تھے یا محبان اہل بیت کہلاتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ 300 سال تک امامت و خلافت کا مسئلہ شیعان علی میں یہ موجود نہیں تھا، یا اگر اس کی کوئی ہلکی پھلکی شکل بن رہی تھی تو متفق علیہ نہیں تھا، اس پر اجماع نہیں تھا، کنسپٹ اور عقیدہ موجود نہیں تھا۔ ایک ہی گھرانے میں بھائی بھائی کو امام اور خلیفہ منصوص من اللہ نہیں مانتا تھا، بھتیجا چچا کو نہیں مانتا تھا، کزن کزن کو نہیں مانتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس پر کوئی نص نہ قرآن کی تھی، نہ حدیث نبوی کی تھی، اور نہ مولا علی شیر خدا کی تعلیمات میں یہ بات ثابت تھی۔ ان سے بڑھ کر مولا علی شیر خدا کی تعلیمات کو تو جاننے والا اور کوئی نہیں تھا نا، تو مولا علی شیر خدا ہی کی اولاد ہے ساری۔ اب یہ تصور کہ جب ایک عقیدہ وضع ہو گیا اور جب مقرر کر دیے 12 امام منصوص من اللہ کے معنی میں،
ورنہ وہ امام تھے، امام ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمارے تو سلسلہ طریقت بھی ان کے ذریعے سے جاتے ہیں. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور چشتیہ سلسلہ کا اور کئی نقشبندی مشائخ کا عرب دنیا میں وہ سلسلے، وہ سیدنا امام علی رضا کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. حضرت معروف کرخی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اور سیدنا امام علی رضا سے پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام، یہ ہمارا سلسلہ طریقت ہے، اولیاء کا، طریقت و سلوک کا. پھر وہ امام علی رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام جعفر صادق، پھر امام الباقر محمد الباقر، پھر امام زین العابدین اور اگر مولا علی شیر خدا. کل طرق وہاں سے پھوٹتے ہیں، کل اولیاء میں، کل طرق میں، کل سلاسل میں خیرات انہی ائمہ اطہار اہل بیت کی ہے. یہی کتب زمانہ بھی تھے، یہی غوث بھی تھے، یہ غوث اعظم بھی تھے، غوث اکبر بھی تھے، ولی اکبر بھی تھے، ولایت عظمیٰ کے حامل تھے. اور آج تک کوئی ولی اہل بیت اطہار کے فیض کے بغیر ولایت کی گرد نہیں پا سکتا. اہل بیت اطہار کے فیض کے بغیر اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا کے قدموں کی دھول کے بغیر کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا. یہ اہل بیت اطہار کے قدم مبارک نالین ہر ولی کے سر کا تاج ہیں. ہم تو اس معنی میں مانتے ہیں اور قیامت تک مانیں گے. میں تو کنسیپٹ اس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جو کنسیپٹ بنا دیا خلافت کا مسئلہ چھیڑنے کے لیے، امامت و خلافت کو یکجا اور منصوص من اللہ، تاکہ وہ شورا اور صحابہ کا اجماع ناجائز غلط ہو جائے، یہ کنسیپٹ موجود نہیں تھا 300 سال تک متفق علیہ طریق سے. اور اہل بیت اطہار کے اندر وہ شناسہ نہیں تھے، ورنہ کم سے کم حضرت مولا علی المرتضیٰ کی اولاد، امام حسن اور امام حسین کی اولاد اور ائمہ اطہار اہل بیت کے بھائی بند، سگے بھائی کزن، کم سے کم وہ اس عقیدے پہ کار بند رہتے اور ان کو امام مانتے منصوص من اللہ اور خلیفہ مانتے منصوص من اللہ، اور ان کے ہوتے ہوئے خلافت اور امامت کا دعویٰ نہ کرتے اور ان کے ہاتھ پہ کوئی بیعت نہ کرتا. ان تمام واقعات سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ اس وقت تک ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ بعد ازاں عقیدہ بنایا گیا، پھر روایتوں میں منسوب کر کے کتابوں میں درج کر دیا. اب اس بات کو گزر گئے 1200 سال، 1100 سال، 1000 سال. اب پڑھنے والا جب کتاب اٹھاتا ہے تو ہر کتاب قرآن کی طرح مبارک لگتی ہے، بابرکت لگتی ہے. اب پڑھنے والے کو کیا پتا کون کون راوی تھے، کیا گل کھلاتے رہے. یہی وجہ تھی کہ چونکہ عقیدہ امامت و خلافت نہیں تھا اس معنی میں، اس کی وجہ سے 70-80 کے قریب، 100 کے قریب شیعہ فرقے وجود میں آئے. اس پر گفتگو کل شروع کروں گا. 100 کے قریب شیعہ فرقے وجود میں آئے. ہر فرقہ الگ کسی ایک کو امام مانتا تھا. تو 12 نہیں، وہ 50 کو امام ماننے والے فرقے شیعہ، سب شیعہ فرقے وجود میں آئے. یہ تو صدیوں کے بعد ڈیولپ ہوتا ہوتا رسوخ پکڑ گیا، اور پھر یہ 12 اماموں پر جو حضرات شیعہ کے بعد کے لوگوں نے اتفاق کر لیا. ورنہ پہلی صدیوں میں 100 کے قریب فرقے شیعہ حضرات کے وجود میں آئے. ہر فرقہ اہل بیت کے کسی نئے شخص کو امام مانتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے حق میں وصیت تھی، اور ہر ایک نے بنیاد وصیت ہی کو بنایا، بنیاد وصیت ہی کو بنایا. اور مولا علی شیر خدا کی بحث میں بھی بنیاد وصیت ہی چل رہی ہے، جو وصیت نہ اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی، نہ 11ویں 12ویں امام تک ایگزسٹ کرتی ہے. 11ویں امام تک وصیت، اگر کوئی ایک وصیت پائیدار واضح ہوتی تو پھر ہر شخص، میں کل بیان کروں گا انشاءاللہ، آپ سنیے، ہر ایک وصیت کے بنیاد بناتا تھا کہ فلاں امام نے اس کے حق میں وصیت کی تھی. وہ کہتے تھے نہیں، اس کے حق میں ایک بھائی کی وصیت کی تھی. اگر 5 صاحبزادے ہیں ایک امام کے تو 5 فرقے بن گئے، اور ہر ایک فرقے نے ایک بھائی کو امام بنا لیا. یہ اس وجہ سے کہ امامت و خلافت کا یہ کنسیپٹ جو بعد میں ڈیولپ ہوا اس وقت نہیں تھا، یہ صدیوں بعد کی پیداوار ہے. اس کو رکن ایمان، رکن دین سمجھنا نادانی ہے. اللہ رب العزت ہمیں فہم عطا کرے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کسی نے کوئی حق غصب نہیں کیا کسی کا، یا اللہ کی کسی نص اور رسول کی تعیین کی مخالفت نہیں کی. یہ چیزیں بعد کی ایسی وضع کی ہوئی باتیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم دین اور معرفت سے نوازے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما